السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے خاندان کو جانے کس نے اس بات کی دعا دی تھی یا بد دعا کہ اول تو کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوتی تھی، اور اگر کہیں پیدا ہو بھی جاتی تھی تو وہ چند روز کے اندر ہی اللہ کو پیاری ہو جاتی تھی۔ میرے والد، چاچا، تایا، ماموں، خالہ اور پھپھو سبھی کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے تھے۔ انہیں اس بات کی بڑی تمنا تھی کہ ہمارے خاندان میں بھی کوئی لڑکی پیدا ہو کر زندہ رہے۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد جب میں پیدا ہوئی تو جہاں ایک طرف سب کو خوشی ہوئی، وہاں یہ خدشہ بھی ہوا کہیں میں بھی مر ہی نہ جاؤں۔ میری پیدائش پر پورے خاندان والوں نے بڑی نظر و نیاز اور دعائیں کی کہ میں بچ جاؤں۔ یعنی کس کی دعا اور التجا پر اللہ کریم کو رحم آ گیا کہ میں جی گئی۔ آج میرے خاندان والے یہ ضرور کہتے ہوں گے کہ کاش میں پیدا ہوتے ہی دوسری لڑکیوں کی طرح مر گئی ہوتی تاکہ انہیں یہ بدنامی اور ذلت نہ اٹھانی پڑتی۔ اپنی تعریف خود کرتے مجھے کچھ اچھا تو نہیں لگ رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں شروع ہی سے بہت خوبصورت تھی۔ آج جب اتنے مسائل، قید و بند تفکرات اور پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد بھی لوگ مجھے حسین گنواتے ہیں تو سوچئے ماضی میں جب کہ میں آزاد تھی اور مجھے کوئی فکر و فاقہ نہ تھا، اس وقت میرے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ میں 5 سال کی ہوئی تو مجھے ایک انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ مجھے کھانے پینے، کھیلنے اور پڑھنے کے سوا اور کوئی کام نہیں تھا۔ حسن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہانت کی نعمت بھی عطا کی تھی۔ میرا حافظہ بلاں کا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں کم پڑھنے کے باوجود ہر کلاس میں فرسٹ آتی رہی۔ 15 سال کی عمر میں میں نے 10ویں کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا۔ میرے میٹرک میں پاس ہونے کے بعد ایک بار پھر ہمارے خاندان میں مسئلہ آن کھڑا ہوا۔ میں آگے تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی، جبکہ ہمارے خاندان والے اس کے مخالف تھے۔ ان کی مخالفت کی 2 وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ کم عمری کے باوجود حسن کے ساتھ ساتھ مجھ پر بے تحاشا عمر آنے والے شباب نے مجھے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرے خاندان والے ایک انجانے اندیشے کے پیش نظر خائف سے رہنے لگے تھے۔ دوسرے یہ کہ خاندان میں جو ان لڑکے والے مجھ پر نظریں جمائے ہوئے تھے اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ پیشتر اس کے کہ مجھے کوئی اور اچک لے، میں اس کے لڑکے کے پلے بندھ جاؤں۔ خاندان کی بھرپور مخالفت کے باوجود میری خواہش اور ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے میرے والد نے مجھے کالج میں داخل کرا دیا۔ میں حسین ہونے کے ساتھ ساتھ خوش مزاج بھی تھی، لہٰذا اپنی کلاس کی لڑکیوں ہی میں نہیں بلکہ اپنے سے سینئر لڑکیوں میں بھی مقبول ہو گئی، اور ان کے ساتھ بھی میرا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ وقت گزرتے دیر ہی کتنی لگتی ہے، دیکھتے دیکھتے میں نے بی اے فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن میں کر لیا۔ بی اے کا رزلٹ نکلتے ہی ایک بار پھر ہمارے خاندان میں ہلچل مچی۔ سبھی میرے والد سے کہنے لگے کہ بس بہت بڑھ چکی ہے نادیہ، اب اس کا گھر بسا دو۔ گو ان میں سے ہر کوئی مجھے اپنی بہو بنانے کا خواہش مند تھا، مگر اپنے دل کی صاف بات کوئی نہیں کرتا تھا۔ بس اشاروں کنایوں میں مجھ سے دلچسپی اور محبت ظاہر کی جاتی تھی۔ میری پڑھائی کی مخالفت کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے خاندان کے تمام لڑکے گو مختلف قسم کے کاروبار کر کے مالی طور پر تو خاصے مستحکم اور امیر ہو گئے تھے، مگر تعلیم کے معاملے میں سبھی پسڈی تھے۔ FA سے آگے کوئی پڑھ ہی نہیں سکا تھا۔ میری مزید پڑھائی کے سلسلے میں خاندان والوں کی مخالفت نے میرے والد کو ایک بار پھر شش و پنج میں مبتلا کر دیا۔ مجھے بے پناہ چاہنے کے باوجود ایک روز انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اب میں اور نہ پڑھوں، تو میں نے پیار سے ان کے گلے میں بہیں ڈال کر منت کرتے ہوئے کہا بس مجھے MA کر لینے دیں، اس کے آگے میں بالکل نہیں پڑھوں گی۔ میں اپنے والد کی چہیتی اور لاڈلی تھی، لہٰذا خاندان بھر کی مخالفت کے باوجود انہوں نے ایک بار پھر مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ میں داخلہ لے لیا اور یونیورسٹی جانے لگی۔ ہمارے شعبے میں لڑکوں کے علاوہ یوں تو کہیں لڑکیاں تھیں، مگر زرمین کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ ایک بڑے باپ کی حسین لاابالی طبیعت کی اور ہر وقت ہنستی رہنے والی لڑکی تھی۔ سیٹلائٹ ٹاؤن میں اس کا عالی شان بنگلہ تھا۔ 3 بھائی یورپ میں اچھے عہدوں پر فیض تھے۔ اس کی اپنی علیحدہ کار تھی جس پر وہ روزانہ یونیورسٹی آتی۔ زرمین کے ساتھ میری پہلے ہی دن ہی دوستی ہو گئی تھی۔ دوستی کا سبب جہاں میری اور اس کی عادتوں کا مشترک ہونا تھا، وہاں سچی بات یہ ہے کہ میں اس کی امیری سے بھی بہت مرعوب ہو گئی تھی۔ وہ زرمین کو پتا تھا کہ میں اس کے برابر امیر تو کیا اس سے 10ویں حصے سے بھی کم ہوں، مگر بقول اس کے کہ میں اپنی اچھی شکل و صورت
صورت کی وجہ سے اسے بھاگ گئی تھی۔ زرمین مجھے ہر دوسرے تیسرے دن کلاس ختم ہو جانے کے بعد یونیورسٹی سے اپنے گھر لے جانے لگی، جہاں ہم سارا دن خوش گپیاں کرتے یا پھر ٹی وی VCR پر فلمیں دیکھتے رہتے۔ شروع میں تو میرے گھر والوں نے اس کے ہاں باقاعدگی سے جانے پر اعتراض کیا، مگر بعد میں ایک دو بار میری امی بھی اس کے ہاں گئی تو انہوں نے اعتراض کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسی دوران میں ایک بار جب میں زرمین کے ہاں سے شام کو واپس آئی تو میرے والد نے روز اس کے ہاں جانے پر کچھ منہ سا بنایا، جس پر میری امی نے ان سے کہا کہ کیا ہو گیا جو نادیہ اپنی سہیلی کے ہاں جاتی ہیں؟ وہ شریف اور امیر لوگ ہیں، زرمین کے 3 بھائی بہن اچھے عہدوں پر ہیں، کیا خبر ہماری بچی انہیں بھا جائے اور اس کا زرمین کے کسی بھائی سے رشتہ طے پا جائے؟ ایسا ہو جائے تو ہماری لڑکی کے تو باغ ہی جاگ اٹھیں گے۔ یہ سن کر میرے والد بھی خاموش ہو رہے۔ واقعی مجبوری اور بے بسی انسان کی زبان پر تالا لگا دیتی ہے۔ میری امی تو پہلے ہی زرمین کے ہاں آنے جانے پر کوئی اعتراض نہیں کرتی تھی، ایک والد صاحب کی باز پرس کا ڈر لگا ہو رہتا تھا۔ انہوں نے بھی جب مصلحتاً چپ سادھ لی تو گویا مجھے کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ پہلے تو میں زرمین کے ہاں سے شام ہونے سے قبل ہی گھر واپس آ جاتی تھی، مگر اب میں گھر والوں کو بتا کر اکثر رات کو بھی اس کے ہاں ٹھہرنے لگی۔ زرمین اور اس کے گھر والوں کا میرے ساتھ سلوک بالکل ایسا ہوتا تھا جیسے میں بھی انہی کے گھر کی کوئی فرد ہوں۔ جب بھی زرمین کا کوئی بھائی باہر سے آتا تو اس کے امی لائے ہوئے سامان میں سے میرے لیے بھی حصہ نکالتی۔ زرمین کے بھائیوں کا رویہ بھی میرے ساتھ بالکل بہن بھائیوں جیسا ہوتا تھا۔ آج سے تقریباً 7 سال قبل کی بات ہے، میں اور زرمین دونوں ہی MA فائنل ایئر میں تھی اور ہمارے سالانہ امتحان میں صرف 10 دن باقی تھے۔ امتحانات کی تیاری کے لیے میں اپنے گھر والوں سے کہہ کر اپنا بوریا بستر زرمین کے ہاں سمیٹ لائی تاکہ رات کو دونوں اکٹھے مطالعہ کر سکے۔ ان دنوں زرمین کا منجلا بھائی اعجاز بھی لندن سے آیا ہوا تھا۔ یوں تو اس کے تمام ہی بھائی شکل و صورت اور مزاج کے اچھے تھے، مگر اعجاز کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ شکل میں سب سے منفرد انتہا درجے کا خوش باش اور خوش مزاج تھا۔ وہ اس نے کبھی کوئی ایسی بات یا حرکت نہیں کی تھی، مگر مجھے نہ جانے کیوں یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے میں اسے بھاگ گئی ہوں اور وہ میری جانب مائل ہو رہا ہے۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر جب ایک دن باتوں میں زرمین نے مجھ سے کہا کہ نادیہ ہم دونوں آپس میں گہری سہیلیاں ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری یہ دوستی اور محبت سدا قائم رہے۔ اس پر میں نے کہا کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے، دوستی سدا ہی انشاءاللہ رہے گی۔ زرمین کہنے لگی کہ امی چاہتی ہیں کہ اعجاز بھائی کے لندن جانے سے پہلے کہیں ان کی شادی کی بات پکی کر دی جائے تاکہ جب وہ اگلی بار آئے تو ان کی شادی ہو جائے۔ پھر وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی، کہنے لگی کہ اعجاز بھائی سے میں نے شادی کا تذکرہ کیا تھا تو انہوں نے اشارتاً تمہارے بارے میں اپنی خواہش ظاہر کی، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا مرضی ہے۔ زرمین کے منہ سے یہ سن کر میرے تو دل میں لڈو ہی پھوٹنے لگے۔ اگر فطری شرم مانے نہ ہوتی تو میں اسی وقت کہہ دیتی کہ دیر کیوں کر رہی ہو، اپنے بھائی سے میری شادی ابھی کروا دو، مگر میں نے دبے منہ صرف یہ کہا کہ میں تمہیں اپنی سہیلی ہی نہیں بہن بھی سمجھتی ہوں، جو تمہاری مرضی ہو کر لو، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے گھر والوں کو راضی کرنا ہوگا۔ زرمین مارے خوشی کے جھوم اٹھی، مجھے اپنی باہوں میں لے کر پیار کرتے ہوئے بولی، آنٹی کی تم فکر مت کرو، انہیں میں اور میری امی راضی کر لیں گے، بس تم ایک کام کرنا، وہ یہ کہ بھائی جان سے ذرا فری ہو جاؤ۔ میں نے کہا وہ تو شادی کے بعد ہو ہی جائیں گے۔ اس پر زرمین کہنے لگی دیکھو نادیہ، اعجاز بھائی لندن میں رہتے ہیں، وہاں مرد عورت شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے سے اتنے گھل مل جاتے ہیں کہ شادی کے بعد آپس میں کوئی اجنبیت یا جھجک نہیں رہتی، تمہیں بھی مستقبل میں وہیں رہنا ہوگا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اعجاز بھائی اور تم سے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر کہوں گی کہ میں سونے جا رہی ہوں، تم دونوں اعجاز بھائی کے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرو۔ اس کے بعد وہ نہایت اپنائیت سے بولی دیکھو نا نادیہ، مرد خواہ کیسا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، عورت کے لیے اس کے دل میں جگہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، وہ تمہاری طرف مائل تو ہے ہی، تم ان سے ایسے طریقے سے پیش آنا کہ وہ تمہارے ہی گن گانے لگیں۔ زرمین کی یہ بات مجھے عجیب سی لگی، مگر شاندار مستقبل اور پرتعیش زندگی کے لالچ نے میری غیرت اور سوچ پر پردے ڈال دیے۔ پھر بھی میں نے
شرماتے شرماتے کہا کہ چلو میں جانتی ہوں کہ بات چیت کی حد تک تو ٹھیک ہے، میں خود بھی اس بات کی قائل ہوں کہ شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کو ایک دوسرے کے خیالات اور پسند ناپسند سے آگاہ ہو جانا چاہیے، مگر ذرا سوچو تو اگر تنہائی میں اجاز بہک گئے تو بھائی میں لاکھ روشن خیال صحیح مگر اب اتنی بھی نہیں ہوں کہ اس سے آگے میں کچھ نہ کہہ سکی۔ یہ سن کر زرمین بولی اتنی پڑھ لکھ کر بھی تم رہی نہ جہل کی جہل، کیا کر لیں گے اجاز بھائی تمہیں؟ کوئی کھا تو نہیں جائیں گے؟ کیا شادی کے بعد بھی تم کانچ کی گڑیا ہی بنی رہو گی؟ بدھو کہیں کی آج کے دور میں بھلا کون سی ایسی لڑکی ہے جو آزاد ماحول میں زندگی گزارنے کے باوجود بھی چھوئی موئی نہ رہی ہو؟ بلکہ سچ پوچھو تو میں تمہیں کیا بتاؤں، بلکہ میں تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ تم ان سے زیادہ بے تکلف ہو کر خود ہی انہیں اس بات کا موقع دو کہ وہ سب کچھ کر گزریں۔ میں نے کہا کہ مجھے تو مشورہ دے رہی ہو کہ میں اجاز کو ہر دہلیز پھلانگ لینے دوں؟ اگر تم میری جگہ پر ہوتی تو کیا یہ کچھ کرتی؟ بالکل کرتی۔ ویسے جناب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب میں میٹرک میں تھی اس وقت ہی میں نے ہر دہلیز پار کر لی تھی اور آج تک میں انگنت بار یہ سفر طے کر چکی ہوں۔ میں نے کچھ بولنا چاہا مگر زرمین نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا۔ کہنے لگی چلو اب وقت ضائع نہ کرو، میں تمہارے لیے ایک اچھا سا سوٹ نکال رہی ہوں، تم جلدی سے جا کر نہا آؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باتھ روم میں دھکیل دیا۔ رات کو کھانے سے فراغت کے بعد زرمین نے اپنے کمرے میں لے جا کر مجھے خوب بنایا سنوارا اور میرا میک اپ کیا، پھر ہاتھ پکڑ کر اپنے بھائی جاز کے کمرے میں لے گئی اور مسکرا کر کہنے لگی چلو اب تم دونوں آپس میں خوب باتیں کرو، میں چلی سونے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ارے کہاں جا رہی ہو؟ کیا میں تمام رات یہاں اکیلی رہوں گی؟ اس پر وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے ہنس کر بولی اکیلی کیوں رہو گی؟ اجاز بھائی بھی تو ہوں گے تمہارے ساتھ، بھلا ہونے والے میاں بیوی کے درمیان میں کیوں کباب میں ہڈی بنوں؟ پھر آگے بڑھ کر اجاز سے کہنے لگی بھائی جان دروازہ بند کر لیں، اور ہاں ہماری یہ پیاری سہیلی کانچ کی طرح بالکل نازک ہے، اس کا ابھی تک کسی مرد سے سابقہ نہیں پڑا، اس لیے ذرا صبر اور احتیاط برتیے گا، یہ نہ ہو کہ میری پیاری سی سہیلی کو چکنا چور ہی کر بیٹھیں۔ اجاز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا زرمین جان تم فکر ہی نہ کرو، صبح اپنی سہیلی سے پوچھنا کہ میں ان کے ساتھ کیسے پیش آیا، اگر یہ میری تعریف نہ کریں تو پھر کہنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر لیا اور آ کر میرے برابر بیٹھ گیا۔ وہ میں خود بھی آزاد خیال تھی مگر مجھے ان دونوں بہن بھائیوں کی یہ انتہائی بے باک گفتگو سن کر حیرت ہوئی۔ میں سوچنے لگی کیا سگے بہن بھائی بھی گفتگو کے معاملے میں اس حد تک بے باک ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اجاز بڑے پیار سے میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سلاتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں اس کے گستاخ ہاتھ میرے بدن پر بھی بہکنے لگے۔ شروع میں تو میں کمسائی اور میں نے دبے منہ میں اسے منع بھی کیا، مگر کچھ تو اس کی پیار بھری باتوں کی مٹھاس اور کچھ اس کے ہاتھوں کے لمس نے میری سوچ سمجھ کی قوت سلب کر کے رکھ دی، اور پھر وہ کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب جذبات کی طغیانی تھمی تو مجھے ہوش آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں نے دبے لفظوں میں احتجاج کیا۔ اس نے بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا ڈارلنگ تم تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، تمہیں تو اتنی چھوٹی سی بات پر توجہ بھی نہیں دینی چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ حیرت ہے زرمین نے اتنی پروگریسو ہوتے ہوئے تمہیں اتنی گہری سہیلی کیسے بنا لیا؟ اب جاؤ باتھ روم میں جا کر اپنا ہاتھ منہ دھو کر آؤ، فریش ہو جاؤ گی۔ میں اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے باتھ روم میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو اس نے پھر مجھے اپنے باؤں میں سمیٹ لیا اور لگا خرمسیاں کرنے۔ شروع میں تو میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر پھر یہ سوچ کر کہ جب ایک بار سب کچھ ہو چکا ہے تو کیوں نہ وقت سے فائدہ اٹھاؤں اور جی بھر کر لطف اندوز ہوں، یوں میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔ اور پھر تمام رات ہم اٹکیاں کرتے اور جذبات کے طوفان میں ڈوبتے ابھرتے رہے۔ دوسری صبح میرا اور زرمین کا آمنا سامنا ہوا تو مجھ سے مارے شرم کے اس سے آنکھیں ہی نہیں ملائی جائے رہی۔ اس نے بڑے پیار سے میرے گال تھپکائے اور کہا ارے تم اتنی معمولی سی بات پر آخر اتنا جم کیوں ہو رہی ہو؟ بھائی آخر اس میں ہو کیا گیا؟ جو کچھ تم دونوں نے کل کرنا تھا وہ آج کر لیا، بس یہی نہ نادیا؟ یہ کوئی ایک دفعہ کر لینے کی تو بات نہیں، ساری زندگی تمہیں یہی کچھ کرنا ہے۔ تم ہمیشہ اسی طرح شرماتی رہو گی تو کام کیسے چلے گا؟ ابھی اس نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ اس کی امی آ گئی اور کہنے لگی چلو لڑکیوں چل کر ناشتہ کر لو، ہم دونوں جا کر
ڈائٹنگ ٹیبل پر بیٹھ کے اور ناشتہ کرنے لگے۔ دوپہر کو میں اپنے گھر چلی گئی۔ اعجاز کی ایک ہی رات کی قربت نے میری تو دنیا ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ مجھے اپنے اس گھر میں جہاں میں پلی پڑی تھی اور جہاں مجھے ہر جگہ سے زیادہ سکون اور پیار ملتا تھا، ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ ہر دم دل یہی چاہ رہا تھا کہ فوراً پر لگا کر زرمین کے ہاں چلی جاؤں جہاں کے اعجاز ہے، اور پھر میں وہاں اور اعجاز کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہمارے سوا اور کوئی نہ ہو۔ وہ میں زرمین سے یہ کہہ کر آئی تھی کہ مجھے گھر میں کچھ کام ہے، اس لیے میں 3-4 دنوں کے بعد ہی آؤں گی، مگر میرے لیے تو ایک رات ہی کاٹنا دوبر ہو گیا تھا۔ تمام رات کروٹیں بدل کر گزاری اور دوسرے دن ہی زرمین کے ہاں جا دھمکی۔ جب میں زرمین کے ہاں پہنچی تو وہ اور اس کی امی کہیں شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اعجاز اکیلا ڈرائنگ روم میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھا اور لپک کر مجھے اپنے باہوں میں لے کر میرے گال چومنے لگا۔ وہ ابتدا میں نے بھی جذبات میں آ کر اسے اپنے باہوں میں بھینچا، مگر پھر اچانک مجھے خیال آیا تو میں نے کہا، ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی امی یا زرمین نے دیکھ لیا تو وہ کیا کہیں گے؟ اعجاز کہنے لگا کہ بے فکر رہو، وہ دونوں ابھی شاپنگ کے لیے گئی ہیں، وہ 2-3 گھنٹے سے پہلے تو آتی نہیں رہے، نوکر تو وہ باہر کام کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے وہیں صوفے پر بٹھا دیا اور میری گردن میں اپنی بہن ڈال دی۔ میں نے بامشکل کہا کہ دروازہ تو بند کر لیں، کوئی اچانک ادھر آ گیا تو ہمیں اس حالت میں دیکھ کر کیا سوچے گا؟ وہ ہنستے اٹھا اور یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کرنے چلا گیا کہ سوچے گا کیا؟ یہی کہے گا کہ ان میاں بیوی میں کتنا پیار ہے کہ رات تو رات دن میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ اور پھر شیطان ہم پر غالب آ گیا اور ہم اس کے اشاروں پر چلتے گئے۔ 2-3 دن کے بعد زرمین اور اس کی امی ہمارے ہاں اعجاز کی شادی کا پیغام لے کر آئے۔ میری امی تو خدا سے چاہتی تھی کہ ایسا ہو جائے، مگر بہرحال انہوں نے بغیر رسمی سے انکار کے بعد وہ رشتہ قبول کر لیا۔ آپس میں طے پایا کہ کچھ دنوں بعد میرے امتحان ہونے والے ہیں، نیز اعجاز 3 دن بعد واپس لندن جا رہا ہے، اس لیے بات پکی کرنے کے لیے اگلے دن مجھے اور اعجاز کو انگوٹھی پہنا کر منگنی کی رسم ادا کر دی جائے۔ کچھ عرصہ بعد جب اعجاز آئے گا تو باقاعدہ شادی کر دی جائے گی۔ دوسرے دن چند قریبی رشتہ داروں اور جاننے والوں کی موجودگی میں ہماری منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ منگنی کے بعد جب سب مہمان چلے گئے تو زرمین میری امی سے اصرار کر کے مجھے اپنے ہاں لے گئی۔ وہ امی نے سرسری طور پر اور ابو نے پرزور طور پر میرے جانے پر مخالفت کی، مگر زرمین نے یہ کہہ کر اپنی بات منوا لی کہ آج نہیں تو کل، آخر نادیہ کو ہمیشہ کے لیے رہنا تو ہمارے ہاں ہی ہے۔ اب جب کہ بات پکی ہو گئی ہے اور نادیہ میری عزیز سہیلی ہے اور اس سے پہلے بھی کئی بار میرے ہاں رہ چکی ہے، تو پھر آج اس کے میرے ہاں چلے جانے میں کیا حرج ہے؟ سچ پوچھئے تو خود میرا اپنا دل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ جتنے دن اعجاز یہاں ہے میں اس کے نزدیک ہی رہوں۔ زرمین کے ہاں پہنچ کر کچھ دیر بعد جب اس کی امی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تو زرمین نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا کہ لائن کلیئر ہو گئی ہے، چلو اب تم اعجاز بھائی کے کمرے میں چلی جاؤ۔ جب سے میں زرمین کے ہاں گئی تھی میں خود دل سے یہی چاہ رہی تھی کہ کاش ایسا ہو جائے، مگر فطری شرم میری راہ میں حائل تھی۔ اب جو زرمین نے خود کہا تو میں نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی اور اعجاز کے کمرے میں چلی گئی۔ آج جب میں زرمین اور اس کے گھر والوں کے رویوں پر غور اور ان کا تجزیہ کرتی ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتی ہوں کہ اس پورے گور گندے میں زرمین ہی اپنے بھائی سے ملی ہوئی نہیں تھی بلکہ اس کی امی بھی شریک تھی، ورنہ بھلا کوئی غیرت مند ماں یہ چاہے گی کہ اس کے بیٹے کے ساتھ شادی سے قبل کوئی غیر لڑکی تمام رات بند کمرے میں گزارے، خواہ وہ لڑکی اس کی ہونے والی بہو ہی کیوں نہ ہو۔ اگلی صبح میں منہ ہاتھ دھو کر ناشتے کی میز پر جانے لگی تو زرمین کی امی نے مجھے الگ لے جا کر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ نادیہ تم پہلے نہا آؤ، فریش ہو جاؤ گی۔ ان کے منہ سے یہ سن کر میں گھبرا سی گئی کہ کہیں انہیں میرے اعجاز کے کمرے میں رات گزارنے کے بارے میں پتہ نہ لگ گیا ہو۔ میں نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا امی میں تو بالکل فریش ہوں، ابھی تو نہا کر آئی ہوں۔ اس پر انہوں نے ہنس کر میرے کولے پر چٹکی بھری اور پیار بھرے لہجے میں کہا کہ جھوٹ مت بولو، تم کہاں نہ آئی ہو، صرف منہ ہاتھ تو دھو کر آئی ہو۔ پھر مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ تمام رات مشقت جھیلی ہے تم نے، نہا لوگی تو بدن صاف ہونے کے ساتھ ساتھ تازہ دم بھی ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر باتھ روم کی طرف لے گئی اور مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ گھبراؤ نہیں، کیا ہوا جو تم نے اعجاز کے ساتھ
ساتھ 2 گھڑیاں گزار لی۔ اس واقعے کے 2 روز بعد اجاز جلد ہی دوبارہ آنے کا کہہ کر لندن چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے زرمین سے کہا کہ نادیہ جو ہی امتحان سے فارغ ہو جائے اسے کسی ڈرائیونگ اسکول میں لے جانا تاکہ یہ 1-2 مہینے میں ڈرائیونگ سیکھ لے۔ لندن میں ڈرائیونگ بہت کام آتی ہے۔ امتحان سے فارغ ہوتے ہی زرمین مجھے ایک اچھے ڈرائیونگ اسکول میں لے گئی اور اپنے پاس سے پیسے دے کر مجھے وہاں داخل کرا دیا۔ میرے امتحان کا نتیجہ 2 مہینے بعد آیا۔ میری پوزیشن آئی جبکہ زرمین بھی اچھے نمبروں میں پاس ہو گئی۔ نتیجہ آنے سے پہلے ہی میں نے ڈرائیونگ اچھی طرح سیکھ لی تھی، بلکہ یہ کہیں کہ میں ڈرائیونگ میں طاق ہو چکی تھی۔ قسمت ہر طرح میرے ساتھ دے رہی تھی۔ رزلٹ آنے کے 1.5-2 ہفتے بعد ہی مجھے سہالہ کے گرلز کالج میں لیکچرار شپ کی جگہ مل گئی۔ چنانچہ میں وہاں چلی گئی۔ شروع میں تو میں روزانہ ہی راولپنڈی سے سہالہ آتی جاتی رہی، مگر پھر کچھ دنوں بعد کالج کے ہاسٹل میں رہنے لگی۔ ہر ہفتے جمعرات کی دوپہر کو پنڈی میں اپنے گھر جاتی اور ہفتے کی صبح واپس چلی جاتی۔ ملازمت کے بعد اجاز سے میری کالج کے پتے پر خط و خطابت بھی ہوتی رہتی۔ مجھے اس کے خط کا ہر وقت بڑی شدت سے انتظار رہتا۔ وہ اپنے ہر خط میں مجھ سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں اچھی زندگی گزارنے کے بارے میں لکھتا رہتا۔ اور پھر ایک دن میرے کالج میں زرمین کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ اجاز کا لندن سے فون آیا ہے کہ وہ پرسوں 10 دنوں کے لیے پاکستان آ رہا ہے۔ اس نے تمہیں کہلوایا ہے کہ تم بھی پرسوں سے 1 ہفتے کی چھٹی لے لو تاکہ آئندہ کے پروگرام طے ہو جائیں۔ اجاز کے آنے کی خبر سن کر مجھے تو جیسے شادی مرگ ہی طاری ہو گئی ہو۔ کچھ دیر کے لیے تو میرے منہ سے کچھ نکل ہی نہیں سکا۔ پھر خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے زرمین سے کہا کہ چھٹی تو خیر میں لے لوں گی، مگر یہ بتاؤ کہ مجھے کیا پروگرام طے کرنا ہے۔ اس پر اس نے شوخی سے کہا، بھائی میں کیا جانوں تم میاں بیوی کے پروگراموں اور باتوں کو۔ جیسا تمہارے میاں صاحب نے مجھ سے کہا ویسے میں نے بیگم صاحبہ سے کہہ دیا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے اگلے ہی روز 10 دن کی چھٹی لے لی اور اپنے گھر چلی آئی۔ اجاز کو لینے کے لیے زرمین اور اس کی امی ایئرپورٹ پر گئی تو مجھے بھی ساتھ لیتی گئیں۔ ہوائی اڈے سے اپنے گھر جانے سے پہلے اجاز ہمارے ہاں گیا اور امی ابا سے ملا۔ ان کے اپنے گھر جاتے وقت میں اپنے ہاں رکنے لگی، مگر زرمین نے میری امی سے یہ کہہ کر مجھے بھی ساتھ لے لیا کہ جتنے دن اجاز یہاں ہے نادیہ ہمارے ہی ہاں رہے گی تاکہ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ میرے گھر میں میرے ابا بیچارے کی تو کچھ چلتی ہی نہیں تھی، امی ہی کی مرضی چلتی تھی، اور امی پر تو جیسے زرمین اور اس کے گھر والوں کی دولت اور اعلیٰ رہن سہن کا جادو چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے زرمین کی تائید ہی نہیں بلکہ پرزور طریقے سے حامی بھی بھر دی۔ رات کو عصر سابق جب میں اجاز کے کمرے میں گئی تو اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے کہا کہ کل دوپہر کی فلائٹ سے میں اور تم ملتان چلیں گے، وہاں رات ہم ایک ہوٹل میں گزاریں گے، پرسوں صبح میں تمہیں ایک کار دلا دوں گا، اسے لے کر تم کراچی چلی جانا۔ ملتان سے کراچی کار کا راستہ بمشکل 10-11 گھنٹے کا ہے۔ تم وہاں مہران ہوٹل میں آ جانا، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے اس کی بات سنتی رہی۔ پھر اس سے کہا، اجاز یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں ملتان جا کر رات گزارنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ یہاں اس کمرے میں تمہاری وہ کون سی خواہش ہے جو نہیں پوری ہو رہی؟ اور پھر ملتان سے کراچی بائی روڈ میں اکیلی بھلا کیسے جا سکوں گی؟ اگر ملتان سے کراچی بائی روڈ جانا اتنا ہی ضروری ہے تو تم میرے ساتھ کیوں نہیں چل رہی؟ اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ اجاز نے میری بات سن کر پیار سے میرے گلے میں بین ڈالتے ہوئے کہا، نادیہ تمہیں آئندہ اپنی زندگی میں میرے ساتھ لندن میں گزارنی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں جانے سے پہلے تمہاری ذہنی تربیت ہو جائے اور تم میں خود اعتمادی پیدا ہو جائے۔ میں نے اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ میری ایک نہ مانا۔ جب میں نے بہت ضد کی تو اس نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تم میری ایک معمولی سی خواہش کا احترام نہیں کر رہی ہو تو آئندہ زندگی میں تم سے کیا توقع رکھوں گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ تم جا سکتی ہو۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی۔ اگر میرے ساتھ بیتے ہوئے واقعات مختلف ہوتے تو میں کمرے سے باہر چلی جاتی، مگر میں تو ایک بار نہیں کئی بار اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس کی بات مان لوں۔ میں نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کیا اور اس کے سینے سے لگ کر کہا کہ تم برا مان گئے ہو، تم ہی میرے سب کچھ ہو، تم جیسا کہو گے ویسے ہی کروں گی۔ یہ سنتے ہی اس نے مارے خوشی کے مجھے اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور پھر ہم ایک دوسرے کی ذات میں ڈوب گئے۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد اجاز اور میں گھر سے ملتان
ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ اجاز نے غالباً اپنے گھر والوں کو پہلے ہی سب کچھ بتا رکھا تھا، جبھی سبھی نارمل رہے، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اجاز کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سوٹ کیس تھا جس میں اس کے اور میرے ایک دو جوڑے کپڑوں کے علاوہ کچھ اور سامان بھی تھا۔ ہم اسلام آباد ایئرپورٹ سے جہاز سے سوا گھنٹے میں ملتان پہنچ گئے۔ وہاں سب سے بڑے ہوٹل میں ہم ایک فرضی نام سے میاں بیوی کی حیثیت سے ٹھہرے۔ میں نے اجاز سے ہوٹل میں فرضی نام بتانے کی وجہ پوچھی تو اس نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ ہماری تھوڑے ہی دنوں میں شادی ہونے والی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کل کو ہمارا کوئی دشمن یا مخالف تمہیں اس بات پر بدنام کرتا پھرے کہ تمہاری شادی سے قبل ہی میرے ساتھ میاں بیوی جیسے تعلقات تھے اور تم دوسرے شہروں میں جا کر اکیلی میرے ساتھ ہوٹلوں میں رہتی تھی۔ میرا تو خیر ملتان میں سرے سے کوئی واقف ہی نہیں تھا اور میں سمجھتی تھی کہ شاید اجاز بھی میری طرح یہاں اجنبی ہوں گے، مگر مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ شام سے لے کر رات تک کئی لوگ اجاز سے ملنے آتے رہے۔ جب بھی کوئی اس سے ملنے آتا تو وہ اسے لے کر ہوٹل کے ریسٹورینٹ میں چلا جاتا۔ حالانکہ اکیلے پن کے ڈر کی وجہ سے میں اسے کہتی بھی تھی کہ میں ویسے کون سا پردہ کرتی ہوں جو تمہارے دوستوں کے سامنے آنے کی وجہ سے بے پردگی ہو جائے گی، تم اپنے دوستوں کے ساتھ یہی کمرے میں بیٹھ کر بات کر لیا کرو۔ مگر وہ یہ کہہ کر ہنس کر ٹال دیتا کہ کاروباری باتیں رازداری میں کی جاتی ہیں، کسی کے سامنے نہیں، اور پھر میں بھی نہیں چاہتا کہ تمہارا حسن عام ہو۔ اگلے دن صبح ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ہوٹل کے بیرے نے آ کر اجاز کو کار کی چابی دیتے ہوئے کہا کہ گاڑی باہر کھڑی ہے۔ کچھ دیر بعد میں اور اجاز ہوٹل سے باہر نکلے۔ اجاز نے اپنا سوٹ کیس کار کی پشت کی سیٹ کے نیچے چھپایا اور مجھے 5000 روپے دیتے ہوئے کہا کہ پیٹرول کی ٹنکی بالکل بھری ہوئی ہے، یہ پیسے تم احتیاطاً رکھ لو اور پھر تم چلو، میں تمہیں کراچی میں مہران ہوٹل کے لاؤنج میں شام کو ملوں گا۔ کار کی سیٹ کے نیچے سوٹ کیس کے چھپانے پر میری چھٹی حس جاگی اور مجھے کچھ شبہ سا ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سوٹ کیس سیٹ کے نیچے کیوں رکھا ہے، سامنے کیوں نہیں رکھا؟ اس پر اس نے بڑے اطمینان سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہاں سے کراچی تک راستے میں کہیں جگہ چیک پوسٹ آئیں گی، اس لیے میں نے اسے سیٹ کے نیچے رکھ دیا ہے۔ پھر اس نے مجھے تاکید کی کہ اگر مجھ سے کوئی سامان کے بارے میں پوچھے تو میں صاف کہہ دوں کہ میرے پاس کوئی سامان نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے الوداع کیا اور میں کراچی کے لیے چل دی۔ ملتان سے گوٹکی تک راستے میں کئی جگہ چیک پوسٹ آئی جہاں میری گاڑی روک کر مجھ سے رسمی سی پوچھ گچھ کی گئی، مگر میرے پر اعتماد لہجے اور حسن کی دلکشی نے ہر کسی کو مطمئن کر دیا۔ مگر قسمت کی خرابی کو کیا کہا جائے کہ گوٹکی میں چیک پوسٹ پر متعین عملے نے میرے پر اعتماد لہجے سے مطمئن نہ ہوئے اور نہ ہی میرے حسن کی دلکشی سے مرعوب ہوئے۔ میں نے لا کہا کہ میرے پاس کوئی سامان نہیں، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں کار سے باہر نکل جاؤں، ناچار میں کار سے باہر نکل آئی۔ تب مجھے اطمینان تھا کہ زیادہ سے زیادہ کار اور سوٹ کیس کی تلاشی ہی لیں گے۔ جب میرے پاس ایسی ویسی کوئی چیز ہی نہیں تو یہ بلا میرا کیا بگاڑ سکیں گے؟ چیک پوسٹ کے عملے نے پہلے تو میری گاڑی کی ڈگی وغیرہ کی خوب اچھی طرح تلاشی لی، پھر گاڑی کی سیٹ کے نیچے رکھا کیس انہوں نے وہ دیکھ لیا، وہاں انہیں سوٹ کیس دکھائی دیا تو انہوں نے اسے باہر نکال لیا اور اس کی تلاشی لینے لگے۔ سوٹ کیس کی ایک بار تلاشی لینے کے بعد انہوں نے اس میں رکھے ہوئے تمام کپڑے اور سامان نکال کر باہر ایک کرسی پر رکھ دیا، پھر ایک ہتھوڑے سے سوٹ کیس کی تہہ پر چوٹ لگائی تو وہ تہہ ٹوٹ گئی۔ انہیں اپنے سوٹ کیس کو توڑتے دیکھ کر میں غصے سے چلائی بھی کہ اسے کیوں توڑ رہے ہو، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی، بلکہ مضحکہ خیز لہجے میں کہنے لگے کہ بیگم صاحبہ ہم آپ کو جادو کا ایک کھیل دکھا رہے ہیں۔ اس اٹیچی کیس کی تہہ کے اندر سے سونے کی چڑیا نکلے گی اور پھر جب اس کی تہہ توڑی گئی تو اس کے اندر سے کسی صفوف سے بھری ہوئی پلاسٹک کی بہت سی تھیلیاں نکلی جنہیں چیک پوسٹ کے عملے نے دیکھا اور کہا یہ ہیروین ہے۔ اس آنے سے قبل میں نے یوں تو ہیروین کے بارے میں ہزاروں دفعہ سنا تھا مگر اس کی شکل کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں رونے لگی اور کہا کہ یہ میری نہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، مگر جناب مجرم کی بھلا سنتا کون ہے؟ مجھے حراست میں لے کر تھانے لے جایا گیا جہاں مجھ سے تفتیش شروع کر دی گئی۔ دوران تفتیش میں نے ساری بات سچ بتا دی، یہ بھی کہ جس شخص نے مجھے یہ سوٹ کیس دیا تھا وہ میرا منگیتر ہے اور اس نے مجھ سے شام کو مہران ہوٹل کراچی کے لاؤنج میں ملنے کو کہا تھا۔ اس پر مجھے فوری طور پر کراچی لے جایا
گیا۔ مہران ہوٹل سے کچھ دور مجھے اکیلا چھوڑ کر ہوٹل کے لاؤنج میں جانے کو کہا گیا۔ میں اکیلی لاؤنج میں گئی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر سادہ کپڑوں میں پولیس والے بظاہر مجھ سے لا تعلق ہو کر کھڑے تھے۔ لاؤنج میں جا کر میں نے اعجاز کو دیکھا مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں سمجھی اسے کوئی کام پڑ گیا ہوگا، اس لیے شاید اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں وہیں ایک صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی، مگر جب رات گئے تک وہ نہ آیا تو میں سمجھ گئی کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ مجھے اپنا بنا کر اور مجھ سے اپنائیت کا اظہار کر کے مجھے لوٹا اور برباد کیا گیا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اعجاز کا تعلق منشیات کے اسمگلنگ کرنے والے ایک بڑے نامی گرامی گروہ سے تھا۔ بہرحال جب رات گئے تک اعجاز نہیں آیا تو پولیس والوں نے جو سادہ لباس میں میرے ارد گرد ہی تھے مجھے اشارہ کیا کہ میں ہوٹل سے باہر نکلوں۔ میں باہر آئی تو انہوں نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور پھر ہم اس کار میں سکر پہنچ گئے جہاں عدالت میں میرا چالان پیش کر دیا گیا تھا۔ جس پولیس پارٹی نے مجھے پکڑا تھا اس میں ایک شریف النفس اور ہمدرد افسر بھی تھا۔ اس نے مجھے مشورتاً کہا کہ میں عدالت میں جاتے ہی اقبال جرم کر لوں، اس سے فوری طور پر مجھے سزا ہو جائے گی اور میں بلا وجہ کی مقدمہ بازی کی طوالت سے بچی رہوں گی۔ میں نے بھی سوچا کہ مانا سوٹ کیس میں ہیروئن کی موجودگی سے میں لا علم تھی اور دیکھا جائے تو اس معاملے میں بے گناہ تھی، مگر چونکہ ہیروئن میری ہی تحویل سے نکلی تھی اس لیے میں لاکھ سر پٹکوں مگر کوئی میری سچ بات پر یقین ہی نہیں کرے گا۔ سب یہی کہیں گے کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت اتنی بدھو ہو کر اسے اس پورے ڈرامے کا علم ہی نہ ہو۔ عدالت نے میرے اقبال جرم پر میری تعلیم اور دیگر چیزوں کے پیش نظر مجھ پر رحم کھا کر قانون کی حد گنجائش میں رہتے ہوئے کم از کم سزا دی اور جو کہ 5 سال تھی۔ دوستو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی تمام بہنوں سے التجا کرتا ہوں کہ مستقبل کے روشن خیالوں سے بچیے اور اپنی عزت کو بچائیے۔ خدا را آپ کے پاس عزت ایک ایسا سامان ہے کہ جو ایک مرتبہ کھو گیا تو پھر زندگی بھر نہیں ملے گا، اس لیے کسی کو اپنی عزت سے نہ کھیلنے دیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو اسے لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔